الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ غزوہ بنو قریظہ کا ذکر جاری ہے۔ کعب بن اسد کے مشورے پر عمل نہیں ہوا اور یہودی بہرحال بہت پریشان ہوئے معاشرے میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس حالانکہ جنگی قوت بھی تھی، جنگی جوان بھی تھے، لیکن یہ نکل نہیں سکے مقابلے کے لیے۔ ان کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال تھی، اور حضرت جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، ان کے جو قلعہ ہے ان کا ان میں زلزلہ ڈالتا ہوں، اور جو ان کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں۔ تو یہ ڈر کے مارے پریشان تھے، پشیمان تھے، اور کچھ ان سے بن نہیں پڑا۔ آخر کار انہوں نے ایک بندہ بھیجا نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت ابو لبابہ کو ہماری طرف بھیجیں، مہربانی کریں۔ تو حضرت ابو لبابہ صحابی رسول ہیں، لیکن یہودیوں سے مراسم تھے وہ پرانے زمانے کے، تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو ہماری طرف بھیجیں۔ تو حضرت ابو لبابہ جیسے ان کے پاس گئے ان کے قلعے میں، تو سارے یہودی ان کو جو ہے وہ لپٹ گئے، رونے لگے، خاص طور پر بوڑھے، بچے، عورتیں، اور پھر کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کر دیں تو ہمیں معافی ملے گی۔ تو حضرت ابو لبابہ نے انگلی کے اشارے سے ایسے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری گردنیں مار دی جائیں گی، قتل کیے جاؤ گے۔ زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہا، لیکن اسی وقت جو ہے وہ سنبھالا، اسی پاؤں پر اپنے آپ کو سنبھالا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ یہودیوں نے ایک موقع دیا تھا تو کسی طرح ان کو آمادہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کرنا تھا، اور یہ ان کو اتنی سچائی کے ساتھ ایسی بات بتانا مجھے نہیں چاہیے تھی۔ یہ گویا کہ میں نے ان کے ساتھ سچائی کی ہے اور لشکر اسلام کے ساتھ میری سچائی اور وفا نہیں ہے۔ یہ اسے اس کو اپنے ایمان کے حساب سے احساسات ابھرے، اور اس نے جا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں سے باندھ دیا اور توبہ کی، اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں بندھا رہوں گا۔ تو ابھی بھی مسجد نبوی میں وہ ستون ہے جس کو مشہور ہے کہ یہ ابو لبابہ کے نام سے وہ ستون ہے، وہاں انہوں نے خود کو باندھ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا احوال سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ اگر ہماری طرف آتا، ہمیں عرض کر دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی دلوا دیتے، لیکن ابھی یہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہو گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور و رحیم ہے۔ آخر وہ 6 دن پورے مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ بندھا رہا۔ اس کی گھر والی آتی تھی، اس کو کھانا کھلاتی تھی، ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو بی بی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں کہ اس واقعے کو 6 دن ہو گئے تھے، نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس رونق افروز سے، صبح کا ٹائم تھا، تو آپ اچانک جو ہے مسکرانے لگے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنسا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے کہا کہ پردے کی ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیتے تو میں ابو لبابہ کو یہ خوشخبری سناؤں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، کہ نبی علیہ السلام کے حجر مبارک اور مسجد نبوی ایک ساتھ ہوتے تھے، تو بی بی صاحبہ نے وہاں سے ہی آواز لگا دی کہ ابو لبابہ تمہاری
توبہ قبول ہو گئی ہے، تمہیں مبارک ہو۔ اور وہ آیات جو آئیں ان کے حق میں وہ یہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ صورت توبہ کی ہے کہ جنہوں نے، ان کا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور پھر نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہے ہی غفور الرحیم۔ تو ابو لبابہ کو یہ آواز سن کر سارے ساتھی جمع ہو گئے صحابہ کرام، اور کہا کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے اور تمہیں اس رسیوں سے آزاد کر دیں جو بندھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو لبابہ کہنے لگا کہ آپ رہنے دیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ حضور آئیں گے اور اپنے ہاتھ سے مجھے کھولیں گے تو میں اور برکت والا بن جاؤں گا۔ آخر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ کی وہ رسیاں کھولیں۔ آخر کار یہ یہودی بہت پریشان ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں کو باندھ دو، اور ان کو جو ہے وہ جو کچھ بھی تھا ان کی کسٹڈی لے لی گئی، ان کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اور ابھی جو بنی اوس کا قبیلہ تھا وہ سفارشی بن گئے۔ صحابہ کرام کے جو انصار کے دو قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج، تو اوس قبیلے والے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ احسان اور حیا کے دریا ہیں، آپ ان پر احسان کریں۔ جیسے پچھلی مرتبہ بنی خزرج ہمارے بھائیوں کے کہنے پر آپ نے بنو کینیکا کے یہودیوں کو آزاد کیا تھا، جان بخشی تھی، آج ہماری سفارش مان کر ان قریظہ والوں کو آپ معافی دے دیں۔ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، غداری کی ہے، لیکن اس کے بدلے یہ کافی رسوا بھی ہوئے ہیں، کافی پریشان بھی ہوئے ہیں۔ آج آپ ان کو ہماری سفارش پر ان کی جان کو معاف کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام پر جب اتنا زور رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ آپ کے اپنے سردار پر چھوڑتا ہوں، جناب سعد بن معاذ کو میں حکم کرتا ہوں، مشیر کرتا ہوں، جو ان کے حق میں وہ فیصلہ کریں گے وہ مجھے بھی قبول ہے، آپ بھی قبول کر لیں۔ تو یہ پھر جتنے بھی تھے وہ بھاگے حضرت سعد کے پاس کہ حضرت سعد کو سفارش کریں، اور جا کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا معاملہ آپ کے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ سالوں صدیوں کے ساتھ ہم اور یہ یہودی ساتھ رہ رہے تھے، آج ان پر رحم کا وقت ہے، آج ان کو معافی دو، صرف ان کی جان کی معافی دو، باقی جو بھی فیصلہ کرو ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت سعد پہلے ذکر ہو چکا تھا کہ زخمی تھے اور اپنے ان رشتہ داروں کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب بہت اصرار کیا، بہت تنگ کیا، تو حضرت سعد نے یہ فرمایا کہ سعد کو اللہ تعالیٰ کی دربار میں ملامت نہیں اٹھانی، سعد کو رسول اللہ کی دربار میں ملامت نہیں اٹھانی۔ اور پھر وقت آیا جب فیصلے کا، تو حضرت سعد کا کافی خون بہہ چکا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے، تو اس کو ایک خچر پر سوار کر کے لایا گیا دربار رسالت میں، اور وہ تو ان کے جو رشتہ دار تھے ساتھی ان کو خچر سے اتارا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بٹھا دیا۔ تو آپ نے بھی حضرت سعد کا استقبال فرمایا، اور آپ نے فرمایا انصار صحابہ کو کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر جب حضرت سعد بیٹھ گئے تو کلام شروع کیا، اپنے انصار صحابہ کو کہا کہ میں جو فیصلہ کروں تمہیں قبول ہے؟ تو انصار صحابہ نے جواب دیا کہ بالکل قبول ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، آپ ویسے بھی ہمارے سردار ہیں۔ تو پھر کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو، مہاجرین کو، کہ آپ کو بھی قبول ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا فیصلہ ہمیں بھی قبول ہے۔ تو پھر حضرت سعد نے فیصلہ دیا کہ یہ جو ہیں وہ
جنگ غدار ہیں یہودی، انہوں نے نازک وقت میں عہد شکنی کی اور ہم سے جنگ کی اور ہمارا کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ یاد ہونا چاہیے کہ جب بنو قریظہ کی عہد شکنی سب سے پہلے ظاہر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے صحابہ جس میں خود سعد بن معاذ بھی تھے ان کے پاس بھیجے تھے کہ یہ نازک وقت میں وعدے خلافی نہیں کریں وعدے خلافی، اور یہ اچھا نہیں ہے، کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن بنو قریظہ والوں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ ہم جو ہیں ہم یہ معاہدہ توڑ چکے ہیں اور ہم کفار مکہ کے ساتھ ہیں اور دوسرے یہودیوں کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ جنگ کی تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ انہوں نے غداری کی ہے اور غداری کی سزا موت ہے، لہٰذا ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اور ان کا جو مال اسباب ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ جب آپ علیہ السلام نے فیصلہ حضرت سعد کا سنا تو آپ نے فرمایا سعد کا فیصلہ یہ آسمانوں پر لکھا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام اس فیصلے میں بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا، ان کے قتل کا حکم ہوا قیدیوں کا، اس کام کے لیے جو عام مسلمانوں کے شجاع اور بہادر افراد تھے جن کا جنگ کا معمول روز کا تھا، ان میں جیسے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت زبیر بن عوام، ان کو آپ نے مقرر کیا کہ ان یہودیوں کو قتل کریں۔ تو بہرحال یہودیوں کے دو شخص بڑے اہم تھے، ایک بنو قریظہ کا سردار تھا حیی ابن اخطب، اور ایک خود بنو قریظہ کا سردار کعب ابن اسد، اور ایک بنو نذیر کا سردار حیی ابن اخطب۔ تو حیی ابن اخطب کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، آخر کار اللہ نے تمہیں خوار کیا، ذلیل کیا اور ہمارے سامنے آ کر تمہیں پیش ہونا پڑا قتل کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے قتل پر کوئی ارمان نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، بنی اسرائیل پر ایسے بہت سارے حالات آئے ہیں، اگر مجھ پر بھی کوئی ایسا حال آ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو جب حضرت علی کو دیکھا تلوار لیے ہوئے تو حضرت علی کو عرض کرنے لگا کہ یا علی المرتضیٰ، اگر مجھے تم قتل کر دو تو مہربانی کر کے میرے کپڑے نہیں اتارنا۔ تو اس کے بعد اس نے خود ہی جو ہے اپنا سر آگے کر دیا اور حضرت علی نے اس کو ایک ہی تلوار کے وار سے جہنم میں پہنچا دیا اور اس کے کپڑے نہیں اتارے۔ پھر کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار تھا، وہ پیش ہوا تو اس پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ کعب، وعدے خلافی کی تم نے، عہد شکنی کی تم نے، اور آج تم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو۔ تو کعب کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ اس وقت مجھے یقین کامل ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، وہی رسول ہیں جس کی بشارت ہمارے کتابوں میں ہے، تورات میں ہے، لیکن اگر اس وقت میں کلمہ پڑھوں گا تو میرے یہودی کہیں گے کہ کعب جو ہے وہ تلوار سے ڈر گیا، تو لہٰذا مجھے اپنا موت قبول ہے اور میں اس وقت کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس پر بھی حضرت علی نے پھر وار کیا اور اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں جتنے یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے ان کا قتل کیا گیا، کوئی کہتے ہیں 400 تھے، کوئی کہتے ہیں 600 تھے، تو جتنے بھی تھے، اور یہ ایک واقعہ ہوا اور یہ تلوار چلنی تھی بنو کینکا کے یہودیوں پر، لیکن وہ بچ گئے اور ان کو ملک نکالی دی گئی۔ پھر بنو نذیر نے مخالفت کی اور پھر ان کو قتل ہونا تھا، یہ تلوار ان پر چلنی تھی، لیکن ان کو بھی رحم کر کے معافی دے دی گئی۔ لیکن پھر احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، انہوں نے بجائے جو حضور علیہ السلام کا یہ احسان مانتے، لیکن وہ گئے اور بنو نذیر والا ایک ہی بندہ 10,000 لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوا
تو ظاہر ہے یہ تیسری مرتبہ ان کو معافی نہیں دی جا سکتی تھی۔ جب ایک مرتبہ معافی دی اور معافی کے بدلے انہوں نے 10,000 لشکر لے کر مدینے پر حملہ کیا، تو دوسری مرتبہ کیسے ممکن تھا کہ ان کو معافی دی جاتی؟ البتہ انصار کے تعلقات تھے، وہ ان کے ایک جذبات تھے کہ ان کے یعنی کہنے پر ان کی سفارش مانتے ہوئے ان کو معافی ملے، لیکن وقت اور حالات ایسے تھے نہیں کہ ان کو معافی دی جائے۔ اس سے پہلے بدر والی جنگ میں بھی بیان ہوا کہ جب ان کو معافی ملی تھی، جان کی امان دے دی گئی تھی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی عذاب اتنا قریب آ گیا تھا کہ جتنا کہ یہ درخت ہے۔ تو پہلے ان فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول نہیں کیا تھا یا اپنا پسند نہیں فرمایا تھا۔ قبول تو کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کو منظور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے ان کو قتل کرو، کو قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ اس وقت تک تلوار چلاتے رہیں جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ان یہودیوں کی یہی قسمت تھی، بنو قریظہ والے یہ لوگ قتل ہوئے، اور ایک مدینے میں ایک مستقل ابھی فضا قائم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سعد کی شہادت آ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں